بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح ظاہر و باطن۔ ہم میں سے ہر شخص پر اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا فرض عین ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پر اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا فرض عین ہے، لہذا اس فرض عین کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے ظاہر و باطن کو سدھارنے اور سنوارنے کا کیا طریقہ ہے اس کو بتلایا جا رہا ہے۔ اصلاح باطن کا طریقہ، اور اس کا طریقہ یہ عرض کیا گیا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور دستور یہ ہے کہ جو اپنی اصلاح کی طلب کرتا ہے، اپنے ظاہر باطن کو سنوارنے کا خواہش مند ہے اور اپنے باطن کو اچھے سے اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے اور بد اخلاقی سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ کسی نہ کسی متبع سنت اور متبع شریعت اللہ والے کی خدمت اور اس کی صحبت میں اسی نیت سے جائے، اسی نیت سے بیٹھے اور اسی نیت سے ان کی نصیحتیں سنے کہ میری اصلاح ہو جائے اور میں انسان بن جاؤں۔ کیونکہ انسان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک انسان تو وہ ہے جس کا ظاہری روپ انسانوں جیسا ہو، اس کی دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، ایک منہ، دو ہاتھ اور دو پیر ہو، اور وہ انسانوں کی طرح کھاتا اور پیتا ہو، سوتا اور جاگتا ہو، کماتا اور کھاتا ہو، اور عام انسانوں کی طرح ہی اس کی چال ڈھال اور گفتار ہو، اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اصلی انسان نہیں ہے، اصلی انسان دوسرا ہے۔ اصلی انسان کیا ہے؟ نمبر 2، اصلی انسان وہ ہے کہ جس میں اچھے سے اچھے اخلاق ہو، وہ صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، عبادت کرنے والا ہو، پاک دامن ہو، اس کی نظر پاک ہو، اس کے کان پاک ہو، اس کی زبان پاک ہو، دل پاک ہو، اپنے ہاتھوں سے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، پیروں سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب سے اس کو ڈر لگتا ہو، مال سے بیجا محبت نہ کرتا ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہو، زبان اللہ کی یاد سے تر رہتی ہو، ذہن اور دھیان اللہ کی طرف رہتا ہو، تواضع کرنے والا ہو، منکسر المزاج ہو۔ اگر اس کو اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ فوراً اسے مان لیتا ہو، اکڑتا نہ ہو، لڑتا نہ ہو، نہ گالی دیتا ہو، نہ بیجا غصہ کرتا ہو، نہ بے صبرا نہ ہو، بدنظری نہ کرتا ہو، داڑھی نہ منڈاتا ہو، بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھتا ہو، سنت کے مطابق لباس پہنتا ہو، نظریں نیچی رکھتا ہو، زبان سے جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، چغلی نہ کھاتا ہو، جھوٹی گواہی نہ دیتا ہو، ہاتھوں سے ناحق کسی کو نہ مارتا ہو، پیروں سے چل کر کسی گناہ کی جگہ نہ جاتا ہو، کم تولتا نہ ہو اور کم ناپتا نہ ہو، صابر اور شاکر ہو، زاہد و عابد ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہو، آخرت کی پکڑ کا اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہو، دن رات سنت اور شریعت پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، سنت اور شریعت سے ہٹ کر جینا نہ چاہتا ہو، یہ ہے اصلی اور حقیقی انسان۔ یہ ہے اصلی اور حقیقی انسان، اور یہ ہے اس کی صفات۔ جس شخص کے یہ جذبات ہو اس کو اصلی انسان کہتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک عجیب قصہ بیان فرمایا ہے، جس سے انہوں نے اصلی اور نقلی انسان کا فرق ذہن نشین فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
دن کو دوپہر کے وقت بازار میں ایک شخص کو دیکھا، جبکہ وہ بازار آدمیوں سے گھچا گھچ بھرا ہوا تھا۔ دکاندار مال فروخت کرنے میں مشغول تھے، دکانیں خریداروں سے بھری ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں عین دوپہر کے وقت اس کو کیا دیکھا کہ اس نے ایک چراغ جلا رکھا ہے اور بھرے بازار میں اس کی روشنی میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، بڑی بے چینی سے کوئی چیز چراغ کی روشنی میں تلاش کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ اتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، آفتاب سروں پر ہے، مارکیٹ کا کونا کونا دھوپ سے چمک رہا ہے، ایسے وقت میں آپ کو چراغ جلانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سورج کے سامنے چراغ کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہی کیا ہے؟ اول تو سورج کی اس روشنی میں چراغ جلانا بیوقوفی ہے، لیکن چلو خیر، اب تم نے جلا ہی لیا ہے تو کم از کم یہ تو بتاؤ کہ آخر ایسی کون سی باریک چیز ہے کہ جس کے لیے سورج کی روشنی بھی ناکافی ہے اور آپ اسے چراغ کی روشنی میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور چراغ کی روشنی کے باوجود بھی وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ کبھی آپ ادھر بھاگ رہے ہیں اور کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، آخر ہے کیا وہ چیز جو آپ چراغ کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اس نے بڑا انوکھا جواب دیا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے جب یہ انوکھا جواب سنا تو پوچھنے والے نے پھر کہا کہ بھائی تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے، تیرے تو سارے ہی کام نرالے ہیں اور عجیب و غریب ہے، یہ پوری مارکیٹ جو گھچا گھچ انسانوں سے بھری ہوئی ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ سب کے سب بھیڑ اور بکریاں ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں آدمی تلاش کرتا ہوں، آدمی تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ بہت سے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے سارے گاہک اور خریدار ہیں، کوئی انڈا خرید رہا ہے، کوئی ڈبل روٹی خرید رہا ہے، کوئی چینی لے رہا ہے، کوئی شکر لے رہا ہے، کوئی چائے لے رہا ہے۔ یہ کون ہے اور کیا ہے؟ انہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ شیر چیتے ہیں؟ چلو اگر آپ کو دکان کے اندر بیٹھے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہے ہیں تو کیا روڈ اور شاہراہ پر چلنے والے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ آپ شاہی بازار میں کھڑے ہیں اور کندھے سے کندھا جھلا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کچھ تو عقل کے ناخن لو، یہ چاروں طرف کون گھوم رہے ہیں؟ آخر یہ انسان نہیں تو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مارکیٹ میں جتنے بھی یہ انسان نظر آ رہے ہیں یہ اصلی انسان نہیں ہے، یہ اصلی انسان نہیں ہے، اور میں اصلی انسان تلاش کر رہا ہوں۔ مولانا نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک شعر میں بیان فرمایا، مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جتنی بھی تجھے انسانوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ صرف انسانوں کی شکلیں اور صورتیں ہیں، حقیقت میں ان میں سے ایک بھی انسان نہیں ہے، حقیقت میں یہ سب کچھ اور ہے۔ ہاں البتہ اپنے ظاہری روپ میں انسان ہے، اور میں اصلی انسان تلاش کر رہا ہوں جو حقیقت اور شکل اور صورت دونوں کے لحاظ سے انسان ہو، اور ایسا انسان مجھے چراغ کی روشنی میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔